बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि वो सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मार्केट की खबर है कि मियां नवाज शरीफ को एक पैगाम पहुंचा दिया गया है। मार्केट की इस खबर के बारे में भी आपको बताऊंगा। और $2 लाख जो हैं उनके एवज एक डील ये कहा जा रहा है कि लंदन में हुई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन आपसे दरखास्त यह है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। यही दरखास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात देखिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट की खबर क्या है। मार्केट की खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ को एक पैगाम पहुंचाया गया है कि आपकी जानिब से, आपके भाई की जानिब से, आपकी पार्टी के कई लोगों की जानिब से ये कहा गया था कि आप इमरान खान के मुकाबले में मकबूलियत के झंडे गाड़ के दिखाएंगे। आप पाकिस्तान के वाहिद मकबूल तरीन लीडर हैं और आपके सामने इमरान खान की मकबूलियत कुछ भी नहीं। लेकिन सूरत हाल बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसी आपके आने से पहले थी, बल्कि और बिगड़ चुकी है और आपकी तरफ से शदीद मायूसी हुई है। फैसलों पर नजर सानी किया जा सकता है। मैं पहले बता दूं, ये मार्केट की खबर है। सहाफ़ियों की गैदरिंग्स में, कुछ सहाफ़ियों के दावों में इस तरह की बात सामने आ रही है। बहुत से सहाफ़ी जो ये बात करते ना कि मुमकिन है आप अकेले दौड़ने के बाद भी दूसरे या तीसरे नंबर पर आएं, तो ये बात इस वजह से की जा रही है। ये उस मार्केट की खबर का रिफ्लेक्शन है। अब आगे बढ़ें और ये जो $2 लाख की डील है इसकी बात करें। देखिए, एक साहब हैं, ये अपनी डोमेन में इनका ये कहना है कि ये कॉलम निगार भी हैं, ये सहाफ़ी भी हैं, ये तज्ज़ियाकार भी हैं। ये 1 से 2 चैनल्स में बतौर ब्यूरो चीफ और एनालिस्ट काम कर चुके हैं। डॉक्टर इरफान अशरफ इनका नाम है। डॉक्टर इरफान अशरफ जो हैं, इन्होंने आप न्यूज़ में भी काम किया था। इनके ट्विटर बायो पर इनकी और आफ्ताब इकबाल की तस्वीर मौजूद है, आप न्यूज़ के दिनों की। उन दिनों में मैंने भी आप न्यूज़ में काम किया था। मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता एक इदारे में काम करने के बावजूद भी, लेकिन इनके बारे में कुछ अर्सा पहले कुछ चीज़ें जानने का मौका मिला जब ये अरशद शरीफ शहीद के हवाले से कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, व्लॉग्स कर रहे थे कि जिनके बारे में अरशद शरीफ के सबसे करीबी साथी, उनके प्रोफेशनल लाइफ के सबसे करीबी दोस्त, उनके छोटे भाइयों की तरह अदील राजा ने कहा कि ये प्लांटेड आदमी है। यही बात अम्माद यूसुफ साहब की जानिब से की गई और कहा गया कि ये प्लांटेड आदमी है, ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया ने भी डॉक्टर इरफान अशरफ पर कड़ी तनकीद की और डॉक्टर इरफान अशरफ जो है वो बाकायदा ऐसे व्लॉग्स कर रहे थे, ऐसे यूट्यूब वीडियोस कर रहे थे जिनमें वो पहले से बताते थे ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, इतने बजे बताऊंगा, और अजीब व गरीब अंदाज में चैलेंज करते थे। अब इन्होंने खबर दी है। याद रखिएगा, ये खबर मैं आपको क्यों दे रहा हूं, इसकी वजह इसके बाद बताऊंगा जब मैं ये खबर आपको दे देता हूं। और मैंने इस तरह की कुछ चीजें आपको पहले भी बताई हैं, इनको कनेक्ट करेंगे हम। डॉक्टर इरफान अशरफ का ये कहना है, अब ये ट्वीट में लिखते हैं, जराये के मुताबिक सजा याफ्ता मुजरिम आदिल राजा की लंदन में, इन्होंने फिर टैग किया है, जमाइमा और गोल्ड स्मिथ खानदान के चंद लोगों से मुलाकात हुई है। मुजरिम आदिल राजा ने पाकिस्तान में सानिहा 9 मई जैसे पीटीआई के दूसरे मंसूबे के लिए लोगों को उकसाने और इश्तियाल दिलाने का ठेका कबूल कर लिया। अब यहां ये लिख रहे हैं कबूल कर लिया, इसका मतलब है कि ये भी दावा कर रहे हैं कि ये ठेका जमाइमा के खानदान ने दिया है, यानी उनकी तरफ से, उनका ब्रेन चाइल्ड है। आगे लिखते हैं, जराये का दावा है, जराये का इमला भी इन्होंने गलत लिखा हुआ है। जराये का दावा है कि आदिल राजा ने झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए $2 लाख का मुतालबा किया है, तकरीबन कोई 5 करोड़ 60-70 लाख रुपए। $2 लाख का मुतालबा किया है। आदिल राजा को 10% रकम बतौर बयानिया अदा कर दी गई। अब तकरीबन $20,000 आदिल राजा को, इनका यह दावा है कि मिल भी चुके हैं। जराये ने बताया कि गोल्ड स्मिथ खानदान और जमाइमा ये समझती है कि आदिल राजा के खिलाफ पाकिस्तान में होने वाले मुजाहिरे और फौज से सजा सुनाए जाने के बाद पाकिस्तानी कौम उससे नफरत करती है। अब जो लोग ठेका दे रहे हैं वो उसको नेगेटिव समझते हैं, उसको नाकारा भी समझते हैं, ज्यादा काम का नहीं समझते, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ डॉलर्स पकड़ाकर मुर्दा घोड़े में दोबारा जान डालने की कोशिश की है। आगे इरफान अशरफ लिखते हैं, मेरा काम था खबर देना, बाकी अब आप ना बस जागते रहना है।
پھر دوبارہ املا کی غلطی کہ آپ نے بس جاگتے رہنا ہے، باقی آپ نہ بس جاگتے رہنا ہے. پھر انہوں نے ہیش ٹیگ کیا عادل راجہ #PTI آفیشیل. اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ویڈیو جس میں دھڑا دھڑ وہ ایک میوزک آتا ہے دھڑین اور پھر پروپیگنڈا کی اسٹیمپ، پھر دھڑین پھر پروپیگنڈا کی اسٹیمپ. یہ ایک ویڈیو بنائی گئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے سوشل میڈیا پر جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان اسٹیٹمنٹس کو جمع کیا گیا، ان میں سے مختلف سلیکٹ جملے اٹھا کے اور ان کے درمیان میں نذر محمد چوہان کے جملے جن میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ GHQ کو ٹارگٹ کرو، آرمی چیف کے خلاف بات کر رہا ہے، یہ سب ڈال کے کہا گیا کہ PTI 9 مئی کو کیا کرے گی. کچھ مخصوص صحافیوں کے ذریعے یہ بات پہلے ہی بار بار کی گئی ہے کہ PTI 9 مئی کو کیا کرے گی. تو 9 مئی کی جیسا کرے گی 8 فروری کو، میں نے معاف کیجیے 9 مئی کہہ دیا کہ 9 مئی کو کیا کرے گی، 8 فروری کو 9 مئی جیسا کرے گی. یہی عرفان اشرف نے بھی لکھا ہے. ابھی تک کہیں بھی آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایسی کوئی بھی چیز نہیں ملی، لیکن یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ایسے جملے، میں مثال کے طور پر ایک بار پھر بتا دوں کہ ہمیں ظلم کا بدلہ ووٹ سے لینا ہے یا ہمیں ووٹ کے ذریعے ظلم کا بدلہ لینا ہے، تو پھر بدلہ لینا ہے وہ جملہ استعمال کر لیا جائے. ہم اپنے حقوق کے لیے فائٹ کریں گے، ہمیں فائٹ کرنی ہے. اب وہ جو فائٹ کریں گے ہمیں فائٹ کرنی ہے یہ اٹھا لیا گیا اور یہ اس ویڈیو میں ڈال دیے گئے اور پروپیگنڈا کی اسٹیمپ دھڑا دھڑ پروپیگنڈا کی اسٹیمپ اس پہ لگائی گئی. اس طرح کی ایک ویڈیو بنائی گئی، اس میں نذر محمد چوہان جو ہے اس کو ڈال دیا گیا، وہ گالیاں والیاں بھی دیتے ہیں، یہ کیا گیا. اب یہ عرفان اشرف آ گئے، عادل راجہ کا یہ پلان بتا رہے ہیں اپنی طرف سے کہ عادل راجہ جو ہے وہ 5 کروڑ 60 لاکھ روپے میں جمائمہ کے خاندان سے یہ ڈیل کر کے بیٹھ گیا. ایک یہ کام ہے، اس کے 2 مقاصد ہو سکتے ہیں. پہلا مقصد تو یہ ہے کہ 8 فروری کو لوگوں کو ڈرا دیا جائے، 8 فروری کو لوگوں کو اکسا دیا جائے، 8 فروری کو لوگوں کو پہلے سے ان کے ذہنوں میں ایک پینک سا پیدا کر دیا جائے، کچھ ہو اور ایک عجیب سی سچویشن پیدا ہو جائے. یہ اس کا مقصد ہو سکتا ہے. ممکن ہے کہ 8 فروری کو PTI کے سیاسی مخالفین، PTI کے مخالفین کچھ کرنے کی کوشش کریں. تو میں نے آپ سے کہا تھا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. اس ہتھیار کو یاد رکھیے گا، اس کو استعمال کیجیے گا. ریکارڈنگ کرنی ہے آپ کو اور پرامن رہنا ہے. آپ کا ٹارگٹ آپ کا اپنا ادارہ ہے. فوج آپ کی، عمران خان کہتے ہیں نا میرا ملک ہے میری فوج ہے، تو آپ کا ٹارگٹ GHQ نہیں ہے جیسے نذر محمد چوہان نے کہا، جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، جیسے عادل راجہ جیسے لوگ کرتے ہیں. آپ کا ٹارگٹ بیلٹ باکس ہے. آپ کو پرامن ووٹنگ میں حصہ لینا ہے، جائیں جا کے ووٹ ڈالیں، دیٹس اٹ. آپ کو ایک کام کرنا ہے اور وہ ہے ووٹ ڈالنا. تو یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا جاتا ہے اور اس سے آپ کو بچنا ہے. دوسرا، سائفر کیس میں کیا ہوا ہے، ایک بڑی پیش رفت، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اعظم خان عمران خان کے دنوں میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں بیوروکریسی کے ابو. اعظم خان عمران خان کی حکومت جانے کے بعد اچانک غائب ہو گئے تھے، کئی دن غائب رہے، اور اس کے بعد جب اعظم خان منظر عام پر آ گئے اور ان کے بھتیجے نے درخواست دی تھی پولیس کو کہ میرے انکل غائب ہو گئے، جب منظر عام پر آئے تو اس سے پہلے خبر آئی کہ اعظم خان کا غالباً جو بیان ہے بطور وعدہ معاف گواہ یہ کہا جا رہا تھا اور 28 اگست کا بیان قرار دیا جا رہا تھا اسے، تو اس میں اعظم خان نے عمران خان کے خلاف سب کچھ بول دیا، یہ کہا گیا. پھر وہ اعظم خان جو ہے اب اس سائفر کیس میں عدالت میں اڈیالہ جیل کی عدالت میں گئے. عمران خان نے کہا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بات کرنی ہے، بشرا بی بی نے وہاں پر ایک جملہ کہا. اب میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہاں سے جو کچھ رپورٹ ہو رہا ہے اس کی حقیقت کیسے معلوم ہوگی؟ اول تو وہاں چنیدہ لوگ بٹھائے جاتے ہیں، باقاعدہ دیکھ بھال کے بٹھائے جاتے ہیں کس کو بٹھانا ہے. دوسرا، اگر وہاں کچھ رپورٹر بٹھا بھی دیے جائیں تو وہاں شیشے کی دیواریں ہیں، وہاں صحیح سے سنا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ اس عدالت میں مائک کا، لاؤڈ سپیکر کا استعمال بھی نہیں ہے، تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اعظم خان کے بیان کے حوالے سے اکثر چیزیں عمران خان کے فیور میں جاتی ہیں، اور جو 28 اگست کو روپوشی کے بعد کا بیان تھا، یاد رکھیے گا روپوشی کے بعد کا بیان اس سے اب کا بیان 18 جنوری کا بیان مختلف ہے. اعظم خان سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، جو 27 مارچ کا جلسہ تھا عمران خان کا اسلام آباد کا، مجھے نہیں معلوم کہ ریلی میں لہرایا جانے والا پرچہ کیا تھا جو عمران خان نے واسکٹ کی جیب سے نکالا، دکھایا اور اس کے بعد واپس رکھ لیا تھا جیب میں. اعظم خان نے عدالت میں یہ بیان دیا کہ مجھے نہیں معلوم. 28 کو عمران خان کے بارے میں اعظم خان نے کہا تھا کہ وہ سائفر لہرایا تھا انہوں نے. اب وہ یہ کہتے ہیں
جب نہ انہوں نے اس کو کھولا، نہ پڑھا، نہ اس کا کنٹینٹ بتایا، تو مجھے کیا پتا کہ وہ کیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا 161 اور 164 کا بیان حلف پر نہیں ہوا. یعنی وہ بیان جو وہاں تھا جب اعظم خان پہلے غائب ہوئے اور پھر بیان سامنے آیا، وہ حلف پر نہیں ہوا، اور مجھے نہیں معلوم کہ ریلی میں لہرایا جانے والا صفحہ کون سا تھا. اب یہ سائفر کیس میں بطور گواہ اعظم خان اور کیا بتاتے ہیں. اعظم خان کہتے ہیں کہ تفتیشی افسر کے سامنے 161 کا بیان بغیر حلف اور 164 کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے بھی بغیر حلف کے ریکارڈ کیا گیا. یعنی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. جو عدالت میں بیان دیا گیا ہے، قانونی حیثیت اس بیان کی. ہوتا کیا ہے عدالت میں؟ آپ بیان دیتے ہیں، اس بیان کو وہاں پر جج کی جانب سے اس کا ایک ایک جملہ لکھوایا جاتا ہے، اس کو لکھا جاتا ہے، اور لکھتے ہوئے بھی یہ نہیں کہ کچھ تبدیل کر دیا جائے. جب لکھ دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بیان دینے والے کو موقع دیا جاتا ہے کہ اب آپ اس بیان کو، کیونکہ وہ پورا ٹائپ ہو گیا، اس کے بعد چیک ہو گیا، پروف ریڈنگ ہو گئی، یہ آپ کے بیان کی کاپی ہے، پڑھیے کیا کچھ چینجز ہیں. یہ بیان وہی ہے جو آپ نے دیا ہے. وہ پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد سگنیچر کرتا ہے، تو پھر اس بیان کی حیثیت ہے. تو جو عمران خان کے خلاف چیزیں نظر آ رہی تھیں، وہ چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسی نظر آ رہی تھیں. اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اعظم خان بہادر آدمی، اعظم خان ڈٹ گیا، اعظم خان نے دھوکہ نہیں دیا. تو یہ ہو رہا ہے. اعظم خان یہ کہتے ہیں کہ کاپی میں ہمارے سفیر کی امریکی حکومت سے میٹنگ کی تفصیلات تھیں. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ امریکی حکام سائفر پیغام کے ذریعے بلنڈر کر چکے اور اندرونی عناصر کو اس کے ذریعے پیغام بھیجا ہے. سائفر کو اس وقت کے آرمی چیف اور اپوزیشن پارٹیز کے منتخب حکومت کی تبدیلی کے اکٹھا ہونے پر ایکسپوز کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. عمران خان نے کہا کہ سائفر کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ آرمی چیف اور اپوزیشن، جو عمران خان کی اپوزیشن تھی جب عمران خان وزیر اعظم تھے، یہ ان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے. جو 28 اگست کا بیان تھا جب اعظم خان غائب ہوئے تھے، اس وقت جو بیان سامنے آیا تھا اس میں تھا آرمی کے حوالے سے، آرمی چیف کے حوالے سے، یعنی پورے انسٹیٹیوشن پہ بات ڈال دی گئی تھی. اب اعظم خان اس بیان میں کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ سائفر میں واضح طور پر عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر ہے. سائفر عدم اعتماد کی تحریک کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے. سابق وزیر اعظم نے سائفر کو ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت تصور کیا اور اسے مزید پڑھنے کے لیے اپنے پاس رکھ لیا تھا. پھر کچھ دنوں بعد میں نے پوچھا تو بانی پی ٹی آئی نے کہا سائفر گم ہو گیا ہے. یہ چیز عمران خان کے خلاف جا سکتی ہے کہ سائفر ایک امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ تھا، گم ہو گیا. بٹ آگے کیا وہ بتاتے کہ بانی پی ٹی آئی نے ملٹری سیکرٹری، اے ڈی سی اور ذاتی سٹاف کو سائفر تلاش کرنے کی ہدایت کی. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ عوام کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں. اگین عمران خان کے خلاف یہ چیز نہیں جاتی کہ کیسے ان کی حکومت کے خلاف سازش تیار ہوئی. میں نے بانی پی ٹی آئی کو بتایا کہ سائفر ڈی کوڈڈ دستاویز ہے، وہ مخصوص الفاظ میں منکشف نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس کے جو ورڈز ہیں، جو سائفر کے ورڈز ہیں، وہ نہیں بتائے جا سکتے. ہاں جب اس کو پھر اس کا مفہوم جو ہے اس پر بات ہوئی، ماہرین کہتے ہیں وہ بتایا جا سکتا ہے. یہ ہے عمران خان کے حق میں ایک بہت بڑی پیش رفت، اور اس کی عدالت میں ویلیو ہے. اس کے علاوہ جو چیز ہے اس کی عدالت میں ویلیو نہیں ہے. اور آخری چیز اس ویڈیو میں عمران خان صاحب، یہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے، اس کے حوالے سے بھی عمران خان نے کیا بات کی. اور ایک ابھی اجے بساریا کی کتاب کا ذکر بہت ہو رہا ہے. اجے بساریا پاکستان میں بھارت کے ہائی کمشنر تھے. انہوں نے کتاب میں عمران خان کے خلاف بھی کچھ چیزیں لکھی ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی اور وہ کہتے ہیں الیکشن سے 3 دن پہلے مجھے چھوڑ دیں، صرف ایک جلسہ کرنے کی اجازت دیں، سب کو لگ پتا جائے گا. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ توشہ خانہ میں تمام تحائف کا تخمینہ دبئی میں بھارتی شہری کی چھوٹی سی دکان سے لگوایا گیا. سارا کیس اسی گواہ پر تھا جس پر آج جرح کی گئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کی جیولری کو 300 کروڑ تک پہنچا دیا گیا. 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کی جیولری کو 300 کروڑ تک پہنچا دیا گیا. یعنی عمران خان صاحب کو جو جیولری ان کی اہلیہ کو تحفے میں دی گئی، وہ جیولری بنا دی گئی کوئی اراؤنڈ 3 ارب پلس کی. اچھا، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تحائف کی قیمت میں اضافہ صاحب کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا. اوپر بیٹھے کرنل صاحب سن رہے ہوں گے. عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے نااہل کیا گیا جبکہ عدالت کا فیصلہ معطل ہو چکا. سزا یافتہ نواز شریف کو کلیئر کر دیا. میری نااہلی کے خلاف اپیل اور انسانی حقوق کے لیے دائر پٹیشن کو نہیں سنا جا رہا. یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں ہمارے امیدواروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے پاس
वोट बैंक है, इसीलिए एस्टैब्लिशमेंट से पार्टी नहीं टूट रही। यह आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब भी सबसे ज्यादा लोग इलेक्शन में खड़े किए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ढेरों लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि मुझे टिकट नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, मैं इसकी कैंपेन करूंगा, मैं इसके साथ रहूंगा, मैं पार्टी के फैसले पर खुश हूं। ये इमरान खान की जमात की जानिब से बताया जा रहा है, और सबसे ज्यादा लोग इमरान खान की जमात से इंतखाबात में मौजूद हैं। ये जो था ना, पार्टी तोड़ दी, एक के बाद एक शख्स आता था और बयान देता था, उस बयान की हकीकत भी इमरान खान की इस बात से सामने आ रही है। इमरान खान साहब कहते हैं, मैं सियासतदान हूं, बंदूक हाथ पे नहीं पकड़ूंगा, इज्जत, जिल्लत, जिंदगी मौत, रिस्क, इख्तिदार सब अल्लाह देता है। इलेक्शन कमीशन का मैच पहले से फिक्स था, इसीलिए हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले को इल्तवा दिया जाता रहा। अब वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ का लैया जलसा कैंसिल कर दिया, उनके जलसे नहीं जलसियां हो रही हैं। मैं कहता हूं इलेक्शन से 3 दिन पहले मुझे छोड़ दें, सिर्फ एक जलसा करने की इजाजत दें, इन सबको लग पता जाएगा। इमरान खान साहब का कहना है कि सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान दोबारा इख्तिदार में ना आ जाए। और आप किसी भी तज्जियाकार को सुन लीजिए, वो आपको बताएगा कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी हकीकत है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।